اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم طلباء، محترم دوستو، محترم سامعین، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے خدمت میں ایک دوسرا ٹاپک لے کے آیا ہوں، اس کا نام ہے ہونی ایز اینٹیسیپٹک اینڈ دا ہولی قرآن، یعنی شہد کی مکھی، اس کو بی کہتے ہیں، اور وہ جو چیز ہمیں دیتی ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتی ہے اس کو ہونی کہتے ہیں۔ ہونی مطلب شہد۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شہد اینٹیسیپٹک کے طور پر، یعنی بیکٹیریا کو ختم کرنا، جراثیم کو ختم کرنا، بیماریوں کو ختم کرنا، اس کے حوالے سے سائنس آج ہمیں کیا بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر آج سے 1450 سال پہلے کن الفاظ میں آیا ہے۔ تو اسی ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک جرمن آسٹرین ایتھولوجسٹ تھے، سائنٹسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کیا تھے، یہ جانوروں پر جو ہے تو وہ تحقیق کرنے والے تھے۔ کرل وان فریچ ان کا نام تھا، کرل وان فریچ، یہاں تصویر بھی لگ جائے گی، آپ دیکھ بھی لیں۔ اور یہ کیا تھے، جرمن آسٹرین ایک سائنسدان تھے۔ 1900 کی دہائی میں انہوں نے کیا کیا، ان کا کام تھا کہ یہ جانوروں کی مختلف حرکات و سکنات، ان کا رہن، ان کا صحن، کس ترتیب کے ساتھ وہ اپنے جوڑے بناتے ہیں اور کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، معاشرتی زندگی، رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رکھتے ہیں، اس تمام چیز پہ انہوں نے ریسرچ کی تھی۔ اور اس میں انہوں نے پھر جو ہے تو 1929 میں 1929 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا ڈانسنگ بیز، دا ڈانسنگ بیز، یعنی کہ ڈانس کرنے والی مکھیاں۔ کون سی جی؟ بیز، شہد کی مکھیاں، ڈانس کرنے والی شہد کی مکھیاں، یہ انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اور ان کو پھر کیا ہوا تھا، نوبل پرائز بھی ملا تھا میڈیسن کی فیلڈ میں۔ یہ مختلف سے جڑی بوٹیوں سے، ان چیزوں سے دوائیاں بناتے، ادویات، میڈیکل کی فیلڈ میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا۔ اور 1929 میں ان کی یہ کتاب منظر عام پہ آئی۔ اس کتاب میں پھر انہوں نے جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کی رہن سہن کے متعلق کافی ریسرچ کی تھی، کافی، اور ساری دنیا کو بتایا تھا۔ اس میں انہوں نے مختلف قسم کی باتیں بتائی تھی۔ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو ہونی جو ہوتا ہے، یعنی شہد جو ہوتا ہے، وہ خوراک کے طور پر، یہ مجھے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ شہد آتا کہاں سے ہے نا، جس طرح یہ شہد کی مکھی پھولوں پر جاتی ہے، بیٹھتی ہے، تو وہاں سے وہ آتی ہے واپس، اور پھر کرتے کرتے یہ شہد ان کے جسم سے نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوتی ہے یہ رچ ان وٹامن کے، یعنی وٹامن کے جو ہمارے جسم کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے اس لیول کو، یعنی اندرونی طاقت کو جو ہے تو وہ بڑھاتا ہے، بوسٹ کرتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ یہ اینٹی سیپٹک پراپرٹیز اس میں ہوتی ہیں۔ اینٹی سیپٹک پراپرٹی سے مراد کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ جرمز کو، جراثیم کو، بیکٹیریا وغیرہ کو ختم کرتا ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے۔ کون؟ یہ اس پہ تصویر بھی میں لگا دوں گا، باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اور ساتھ مجھے اور آپ کو آج بھی پتہ ہے، آج ہمارے گھر میں کسی کو اگر کھانسی ہو، بچوں کو، بڑوں کو، جس قسم کی بھی کھانسی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، شہد لیتے ہیں، اس میں ہم وہ جو پیپر جس کو کہتے ہیں، وہ کالی مرچ، وہ اس میں مکس کر کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، یا ویسے بھی اس کو ہم چمچ سے کھاتے ہیں۔ تو یہ کھانسی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے خود آزمایا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی آزمایا ہوگا۔ تو کھانسی کے لیے اور ساتھ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے، وائرسز کو، مختلف قسم کے جو ہمارے جسم کے اندر جو نقصان دینے والے بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس کا، اس نے کہا کہ بڑا ہی مفید اس کا استعمال ہے۔ یہ ساری اس کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، مختلف قسم کے، جب آپ دیکھتے ہیں جنگیں جب ہوتی ہیں، اس میں جب سپاہی یا سولجرز وغیرہ زخمی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اس زخم پہ اس شہد کو لگاتے ہیں، شہد کو لگاتے ہیں۔ وہ شہد کیا کرتا ہے کہ وہ اس زخم کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ نمی کو سوکھ لیتا ہے،
دوسرا اس میں بیکٹیریا اور وہ بننے نہیں دیتا، اور ساتھ میں اس زخم کو جلدی ٹھیک کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، اور ساتھ کیا کرتا ہے جسم کے اوپر اس زخم کا جو داغ ہوتا ہے وہ داغ بھی زیادہ بننے نہیں دیتا۔ اور یہ رشین سولجر، اگر آپ نے ریسرچ کی ہو، رشین سولجر جب ورلڈ وار 2 میں اس طرح زخمی ہوتے تو وہ اپنے جسم کے زخموں پر یہ شہد لگاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہ بہت سی چیزیں ہمارے پاس سائنس آج اس کے بارے میں بتا رہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے پاس کون تھی جی 1900 کی دہائی میں، جس 1920 آپ کہیں یا 1910 کہیں، 1900 کی دہائی میں یہ سائنٹسٹ نے ہمیں جو ہے تو اس چیز سے آگاہ کیا ہے، یعنی سائنس ابھی ہمیں بتا رہی ہے، بہت زیادہ دور ہوا تو 100 سال پیچھے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مکھی کے اندر سے، یعنی مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے، ٹھیک، اور اس میں شفا ہے، یعنی جو اس کو استعمال کرے گا اس کے لیے شفا ہے۔ یہ جس طرح اوپر سارا سائنس مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ سائنس اب ہمیں بتا رہی ہے آج سے 100 سال پیچھے شہد اور شہد کی مکھی کے حوالے سے، جبکہ قرآن مجھے اور آپ کو آج سے 1400 سال پیچھے اس کی حقانیت بتا رہا ہے کہ اس میں کس طرح کا ہمارے پاس شفا ہے۔ تو اسی طرح کے مزید لیکچرز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔